ناظرین آپ کو براہ راست اسلحہ و بارود کا بڑی حد تک خاتمہ کیا گیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ یہ صرف پچھلے 3 سال کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ 72,000 سے نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلاں کما کیا گیا۔ لیگل اور لا اور وہاں پہ جو ایک اہم منصوبہ سی پیک جو بلوچستان سے گزر رہا ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب بلوچستان پاکستان کا 44% ہے، بہت بڑا ایریا ہے، بہت ریسورسز چاہیے اس کی سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے لیے۔ اسی مد میں جو کام ہوا ہے، بلوچستان کی ایف سی کو انہانس کیا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے۔ اب پہلے پورے بلوچستان کو ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا تھا، ابھی 2 بلوچستان ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک نیا ڈویژن، اسپیشل سیکورٹی ڈویژن خاص طور پہ سی پیک اور اس کے پروجیکٹس کے لیے ریز کیا گیا ہے، جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے، اور وہ ساتھ ابھی کوسٹ لائن کی سیکورٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر جو فارمیشنز کوئٹہ میں موجود تھے وہ ابھی بلوچستان ہنٹرلینڈ میں موو کر چکے ہیں اور لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں۔ تھریٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس یٹ، بٹ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول۔ پوائنٹ سیکورٹی، ہر چپے چپے کی سیکورٹی، جتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان، اس میں ہر جگہ پہ ایک سینٹری کھڑا کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ایریا سیکورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی۔ سو وی ول میک شیور دیٹ انشاءاللہ بلوچستان از سیف، بیکاز بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان۔ دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ۔ ڈیلی جنگ، میرا سوال یہ ہے کہ اتنی زبردست دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کنٹرول لائن پر ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اور عوام کا بھی تعاون ہے اور عوام بھی بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے، اور فوج کی جو قیادت ہے وہ لینینٹ ایکشن کی وجہ سے عوام میں اور ان فوجی شہداء کے گھروں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ وی ہیو آور ہینڈس فل، اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ ایز آئی سیڈ، وی ہیو اسٹیڈ دا کورس، وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ۔ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، وی آر ناٹ ورڈ۔ اور مرال، الحمدللہ مرال بھرپور طریقے سے، بہترین مرال ہے پوری فوج کا اور شہداء کی فیملیز کا بھی، الحمدللہ۔ محمد عمران سر، ریسنٹلی کچھ گفتگو کی گئی کچھ حلقوں کی جانب سے کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو اکھاڑنے کی باتیں کی گئی ہیں سر، تو ایک تو اس حوالے سے آپ کامنٹ کر دیجئے۔ دوسرا سر، ابھی ریسنٹلی پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے، تو کافی عرصے کے بعد یہ ایک اس قسم کا ڈائلاگ ہے جو امریکن اس ریجن کے اندر جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے کہ کیا مذاکرات میں کیا گفتگو ہوئی سر؟ دیکھیے، جہاں تک ابھی ریسنٹ اگر آپ جو وزٹ تھا اس کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو یہ ایک ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ تھا، اور ہمارے یہ کانٹیکٹس چلتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے روابط
تمام ملکوں سے بہترین ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی، فروٹفل انٹریکشن تھا، اینڈ ول گو اہیڈ فرام ہیئر انشاءاللہ، پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے۔ جہاں تک باڑھ اکھاڑنے کی جو آپ نے بات کی، یہ باڑھ کوئی فوج نے اپنے طور پہ نہیں لگائی، یہ پاکستان کی حکومت کے احکامات پہ لگی ہے یہ باڑھ، اور پاکستان افغانستان کے انٹرنیشنل بارڈر پہ لگائی گئی ہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی ہے، اور الحمدللہ اس کا ڈویڈنڈ آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ باڑھ لگانے میں بھی ہم نے کئی قربانیاں دی ہیں، اس باڑھ کو لگانا کوئی عام انڈرٹیکنگ نہیں تھی۔ وی ہیو سیمنٹڈ دس فینس ود دا بلڈ اینڈ سویٹ آف آور سولجرس، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس باڑھ کو اکھاڑ سکے انشاءاللہ۔ احمد منصور۔ جنرل صاحب، احمد منصور بورڈ نیوز کے ساتھ میں بطور اسپیشل کورسپونڈنٹ منسلک ہوں۔ نیا سال ہے سر، نئے چیلنجز ہیں، مگر میرا سوال سر پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے۔ جب یہ اسٹیبلش ہوا اپوزیشن اتحاد، تو اس وقت اس کی جو ٹون تھی بڑی سخت تھی، فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بہت اس والے سے باتیں ہوئی، بعد میں کچھ ٹون میں کمی بھی آئی۔ ابھی پھر جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان، ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی، اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی ہاں جی، یہ فرمائیے ڈی جی صاحب کہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی، اس وقت مسلسل انڈین پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے پاکستان مخالف جو دھمکیاں آ رہی ہیں، پاکستان کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے، ہم لائن آف کنٹرول کے اس پار آ جائیں گے، ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے، لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے روز جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے اسٹریٹجی بتائیے کہ ایل او سی پر ہماری سول پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، اور ہندوستان کی جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یو این کی وہیکل کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، تو ایل او سی پہ ہم اپنا ڈیفنس کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2021 میں آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو۔ ڈوزر دیا تھا، ڈوزر کے حوالے سے ہم کس سطح پہ پہنچے ہیں، کیونکہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے، دہشت گردی کرتا رہا ہے، پاکستان نے ثبوت بھی دیے، ہر طریقے سے دیے ہیں، اور اس دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کیا ساخت ہے، ہم نے کہاں پر میسج اپنا کنوے کیا ہے اس ڈوزر کے حوالے سے؟ جو متین صاحب نے کہا ایل او سی پہ جو اشتعال انگیزیاں، میں نے جس طرح بتایا ایک جو پیٹرن شروع ہوا 2014 سے، اس کی وجوہات آپ سب کو بہتر معلوم ہے۔ ان اشتعال انگیزیوں کے جواب میں پاکستان فوج نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا ہے، اور رسپونڈ کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار وٹ ایور دے کین برنگ آؤٹ، وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار دیٹ اینڈ دے آلسو نو اٹ۔ سو وہ جو دھمکیاں اور وہ جو پار آنے کی باتیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس وہ کی جن کا گراؤنڈ پہ کوئی سٹریس نہیں ہے، سو وہ اپنے آپ کو، اپنے مرال کو اوپر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہے۔ وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ we also understand the intentions. We are absolutely ready for that. دوسرا ایل او سی کی پاپولیشن کی حفاظت کے لحاظ سے جو آپ بات کر رہے ہیں، یس وہ ایک بہت میجر کنسرن ہے، بیکاز انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ سولینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا رسپانس ہمیشہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کی طرف جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ سویلینز، عورتوں، بچوں، بزرگوں تک کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایون اینیملز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سو ہماری ایل او سی کے اوپر ایک خاطر خواہ پاپولیشن ہے جو ساتھ ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں، میسو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے، جس سے اب کمیونٹی کے اندر
ایون ہر گھر میں ان کو پروٹیکشن بنکرز بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہمارے اپنے ڈیفنسز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی الحمدللہ پہلے سے بہتر کیا ہے. سو یو ول سی کہ ان میجرس کے بعد انشاءاللہ جو ایٹ لیسٹ جو ہماری سولین کیجولٹیز جو وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اس میں بھی بہت کمی آئے گی. 2020 میں بھی اس میں کمی آئی ہے اس میں. بٹ وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ فار واٹ ایور دے آر برنگنگ آن. ایز فار ایز آپ نے ڈوسیئر کی بات کی کہ اس کا کیا، دیکھیے ڈوسیئر کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے وہ ٹوٹلی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. وہ بالکل آن گراؤنڈ پروف ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف آرگنائزیشنس کو وہ ڈوسیئر فارن آفس کے تھرو پہنچا دیا گیا ہے. اینڈ لیٹ می ایشور یو دیٹ اٹ ہیز بن ٹیکن ویری سیریسلی. اینڈ وائل اس ڈوسیئر کی ہی بات چل رہی تھی تو یہ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آ گئی. EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کوئی پاکستان نے تیار نہیں کروائی، ایک تھرڈ پارٹی نے تیار کی ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے تیار کی ہے، اور اس میں بڑے واضح ثبوت سامنے رکھ دیے گئے ہیں. سو دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، لیٹ می ایشور یو دیٹ. اینڈ اس کو بھارت جتنا مرضی جتنا بھی ڈینائی کر سکے، ڈینائی کرنا چاہے، ابھی پاسبل نہیں ہے. ایز آئی سیڈ، even if muted, truth always prevails, and it has prevailed. So things are changing, and if you look at the international media, even the tickers about India are changing. Let me show you that. That's what my answer is to you. I hope it satisfies your question. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. مبارک علی فرام خیبر ٹی وی. سر جو ٹرائبل ایریا میں ملٹری آپریشن ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے عالمی سطح پہ کہ کس طرح اتنا بڑا آپریشن ہوا اور اتنے جو کمپلیکس سچویشن تھی اس کو کلیئر کیا آرمی نے. آپ نے ابھی کہا کہ آرگنائز نیٹ ورک نہیں ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے جس میں مفتی نور ولی محسود جو ہے TTP کے ابھی ہیڈ ہیں، وہ خود ہی دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹرائبل ایریا میں، اور وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے طالبان کی. اور دوسرا وہاں پہ اغوابر توان کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور FCR ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، پرانا طریقہ کار اب بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ کمنٹ. دیکھیے میں نے جس طرح کہا کہ کوئی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے. فینس بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے لیکن پوری طرح بھی مکمل نہیں ہے. سو کچھ جگہوں سے کچھ ایسی پیسیجز سے، بیکاز اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹرین اوور دیئر، ایٹ ٹائمس کچھ لوگ پار آ جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ اب رہ نہیں سکتے. دے آر آن دا رن ایون اف دے آر ہیئر. اور جو انسیڈنٹس کی آپ بات کریں، میں نے جیسے کہا کہ سرج ایسے لگتا ہے کہ ایک سرج ہے، بالکل انسیڈنٹس ہوئے ہیں، بٹ وہ ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس نہیں ہیں. ان کی کیپیبلٹی جو ہے ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی وہ الحمدللہ بہت ریڈیوس ہو چکی ہے. اور اس میں بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی ڈومین میں آتے ہیں. ابھی ٹیررزم سے ہٹ کے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی ڈومین کو ٹچ کر رہے ہیں، جس کے لیے اب خاص طور پہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر نارمل پولیس آ چکی ہے، اس کی ٹریننگ کی جا چکی ہے، اینڈ دے آر ٹیکنگ اوور. اور ان انسیڈنٹس کو بھی ان کا سدباب کیا جا رہا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو ایسا انسیڈنٹ ایسا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو بہت جلدی پکڑ بھی لیا جاتا ہے. بیشتر انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان کے پرپیٹریٹرز اس وقت گرفت میں ہیں. سو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں یہ فلوٹ کی جاتی ہیں، اینڈ وی ناٹ ایون شیور کہ وہ وہاں پہ ہے یا کہیں اور پہ کی جا رہی ہے. سو آئی مین ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلیو. اس طرح کے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز ایف وی آر اسٹل دیئر. بٹ لیٹ می ایشور یو that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore, and whoever is left is on the run, and inshallah we'll take them on. Assalamu alaikum. General Sahab, my name is Afzal Raza from Iranian State News Agency. I have two questions regarding the presence of ISIS, the Daesh terrorist group in the region, and the second question regarding the Iran-Pakistan security cooperation in bordering region. I would like to draw your attention to Balochistan, which borders with Iran and Afghanistan, where ISIS, the Daesh, recently
has done a horrific crime. I don't mention the details on the incident. And the presence of Daesh in Afghanistan and the region is also a matter of common concern to Iran and Pakistan. So I would like to know that what the measures of Pakistan's security forces have taken to address this problem of Daesh. And my second question is regarding the issue of three remaining Iranian abducted border guards. Iran recently seeking the help of FCF Pakistan Army to help to recovery of the abducted three Iranian border guards in the region. So I would like to have your Iranian? comments. Three Iranian border guards, Yes. which abducted by terrorist group in the joint Iran and Pakistan border. You see, as far as Pakistan-Iran cooperation is concerned in the military domain and the security domain, it's always been there, and we always have contact established, and it's a mutual thing. So there is no problem as far as Pakistan and Iran's security contacts are concerned. We're absolutely on board, and we have very good relations with Iran. As far as presence of Daesh is concerned, well, yes, I think even when we presented the dossier, we did give some details that there is an external support to present a Daesh-Pakistan wing in Pakistan, to make such a wing and make it, do different activities. But let me assure you that this presence is not much. It's there. They are trying. There are splinter groups of different organizations which keep taking that name just to gather some mass, just to gather some credibility. But alhamdulillah, we are taking care of that, and they'll not be able to establish any kind of permanent footprint over here with the way our operations are going. So it's not a big issue. Sir, my question is regarding this Daesh footprints. You mentioned in the dossier when you were addressing the media at Foreign Office, and you said that 35 trained Daesh personnel, they were deployed alongside Pakistan and Afghanistan border, and they were being supported by RAW, and they were given 700 militia just to target, in particular, CPEC and the sensitive Pakistani installations in Pakistan. So what exactly is that Pakistan's military quarters are taking up with Afghanistan regarding that? Because after that, we heard an audio clip of Amrullah Saleh, the first vice president of Afghanistan as well, and he did not refute that audio clip. And it was being circulated in social media. It was forensically checked as well. But the matter of concern is he did not come up and refute that audio clip in which he was like discussing some serious bloodshed inside Pakistan. And after that, we see that much incident. So my question would be particularly for Iran and Afghanistan, that Pakistan is trying to take control, Pakistan is trying to take care of everything that concerns with border, just to keep cordial relation with both the brotherly Islamic countries. But are we being, is this, the effort is being reciprocated from these two countries, or we are going to be officially taking up this serious matter with these two particular countries? Yes. And sir, PTM was also highlighted in the EU Disinfo Lab, Pashtun Tahaffuz movement, alongside other fakely accredited NGOs in Pakistan that are working. PTM was also there. So are we conducting any investigation on that as well? Yes, we're investigating every facet of EU Disinformation Lab report, and wherever we'll come up with more evidence, with more stuff, we're going to share it with the media. As far as your question is about Daesh and how the government-to-government contact is between Pakistan, Afghanistan, and Pakistan, Iran. As I already said, that we are in continuous contact with at the government level, at the military-to-military level.
Iran I've already explained. As far as Afghanistan is concerned, yes, there is Daesh footprint over there, and it is being supported by RAW. There is a lot of evidence available on that account, but we are in contact with the Afghan government. We keep conveying our issues to them, our concerns. We continuously keep engaging with them, and it's and there's a very positive level of acceptability on both sides of what's happening. But we also understand that there are some capacity issues on the Afghan side. So whenever Afghan soil is used against Pakistan, we don't always blame the Afghan government for that, because there are capacity issues. And as I said, because of this fencing, alhamdulillah, these incidents have come down dramatically. The capacity has been diminished to quite an extent. So on our own, we are absolutely aware of what the capability of this organization is and what they can do and who is supporting them and where the money is coming from, and we're going after them. As I said, they do have a footprint here, but there is no organized infrastructure over here. So that's somewhere else. And to take that infrastructure on, the government-to-government contact, the military-to-military contact is absolutely there, and we will keep pursuing that at that level as well. Thank you. जन साहब मुमताज़ भट्टी दिन टीवी से। जन साहब, ये लास्ट जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसका हमने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, उसमें कौमी हमांगी की बात की गई, और आज आपने भी बड़े जो है वो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को बड़ा हैंडल किया। ये बताइएगा कि इस कौम ने और इसकी फ़ौज ने और पुलिस ने 17 साल तक कुर्बानियाँ दी, एक जंग लड़ी, और अब भी तकरीबन उसमें से गुज़र रहे हैं, और उसमें एक कामयाबी हासिल की जो कि एक दरख्शां मिसाल की तरह है, पूरी दुनिया में शायद निसाबों में पढ़ाए जाने के काबिल है। तो जब ये बात की जाती है कि यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब आना चाहिए या खूनी इनकलाब की बात की जा रही है या इंतशार की बात की जाती है, तो बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, आप बतौर तर्जुमान पाक फ़ौज इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये कोशिशें कोई नई नहीं हैं। ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से करते रहे हैं, और पिछली 2 दहाइयों में इन कोशिशों में इजाफ़ा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड द होल वर्ल्ड एडमिट्स दैट, एंड टू बी अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस देयर इज़ अ प्राइस टू पे. So because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. So जो vested interests जब भी यहाँ पे क्रिस क्रॉस होते हैं आके, तो उसकी repercussions हैं, उसके impressions हैं, उसके नताइज हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी इस इंतशार की जो कोशिशें हैं उनको एक लेवल से आगे नहीं जाने दिया. और एज आई सेड, वी हैव बीन थ्रू अ लॉट इन द लास्ट 2 decades. वी हैव come a long way as a nation, as a society, and as a military. And our trajectory, alhamdulillah, is very positive now. And inshallah, we'll get even better from here. What we have been through, the crucible that we've survived, inshallah, there is no looking back from here. So ये तमाम कोशिशें, ये तमाम काविशें जिस भी तरफ से हो रही हैं, जहाँ से भी हो रही हैं, इंशाल्लाह ये किसी मकाम पे नहीं पहुँच सकेंगी. And Pakistan will survive, inshallah. सर, खालिद महमूद, एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, आज से कुछ दिन बाद जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है, और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रीजन पे बड़ी असरअंदाज होती हैं. जैसे ही कोई नया सदर आता है तो उसकी मिलिट्री पॉलिसी जो है वो बड़ा मैटर करती हैं. आप कैसे देखते हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का दिफाई कोऑपरेशन कैसा रहेगा, खुसूसन अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया के हवाले से? दूसरा, गुज़श्ता 2 साल से जो भारत की जानिब से मुसलसल धमकियाँ और सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए जाते रहे,
آج ہماری 2021 میں کیا پوزیشن ہے, ہماری کیا تیاریاں ہیں, اور 2021 میں آپ کشمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں, کیا وہاں کے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ تعلقات, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز وہ فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے یہ بات. بٹ ایز فار ایز ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ از کنسرنڈ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اسٹل آن, اٹس دیئر اینڈ اٹس ویری پازیٹیو. سو انشاءاللہ things are looking up and we're quite optimistic about how things will be from here on. جہاں تک بھارت کی بات ہے, جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشنس ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ جو ابھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کیا بات کی ہے اس چیز کے بارے میں. آئی ول ناٹ گو دیر. جہاں تک پاکستان کو بھارت کی دھمکیوں کی بات ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا, وی آر ویری اویئر آف دا کیپیبلٹی. وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ پریپریشنز آر ڈن اگینسٹ دا کیپیبلٹی اینڈ وی آر آلسو کوائٹ شیور آف واٹ دی انٹینشنز آر. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا تھا, اس کے اوپر ہمیں بڑی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ دے وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. So we are absolutely prepared. But جس قسم کی دفاعی اخراجات بھارت کر رہا ہے, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بٹ I think what the international community needs to understand is that conventional balance in South Asia is very important. روکا جا سکے, ملک میں حالات کو بہتر جانب گامزن کیا جا سکے, کیونکہ جب تک یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی اچھی اشارہ تو نہیں دے رہا ہے. دیکھیے میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ یا کچھ تک, بعد میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے, بات یہ کی گئی کہ فوج کا morale یا کوئی ایسی چیز. الحمدللہ فوج کا morale اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایز آئی سیڈ وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ. آئی مین جس قسم کے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا, آئی مین ان میں کوئی وزن نہیں ہے. الیکشنز کی بات کی جاتی ہے, پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا, پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے, کوئی پرابلم ہے, تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, انہوں نے ہی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے. یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل آئی ووڈ لائک ٹو سے. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ ناظرین, ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا فوج پر تنقید اور الزامات میں حقیقت ہو تو جواب دیں. تھینک یو. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا اپوزیشن سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے, فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹا جا رہا ہے جو صحیح بات نہیں ہے. فوج میں تشویش ضرور ہے لیکن فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہے. موجودہ حکومت ان تمام الزامات کا مؤثر جواب دے رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ان چیزوں میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. ایل او سی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کو بھرپور جواب دیا.
پی ڈی ایم والے پنڈی آئیں تو چائے پانی پلائیں گے، پی ڈی ایم کی پنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور جیو فینسنگ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی میں مجال نہیں کہ باڑ کو اکھاڑ سکے، پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے میں بھی کئی قربانیاں دی ہیں۔